دوسرا موضوع رسالت تھا. رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سب ٹوٹ کے چاہتے ہیں, بے پناہ محبت ہے, لیکن کیا ہمیشہ 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر درود ہے؟ درود پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنا وقت ہم یاد نہیں کرتے, درود نہیں پڑھتے, بلکہ اکثر و بیشتر تو نماز میں درود ہو جاتا ہے. نماز کے علاوہ شاذ و نادر ہم یہ, جبکہ معلوم ہے کہ جمعے کے دن اللہ کے فرشتے تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں, اس کے باوجود کتنے ہم اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ گھر سے نکل کر مسجد تک آنے کے راستے میں صرف ہم درود پڑھتے رہے. اکیلا ہوگا آدمی ڈرائیو کرتا ہوا, ادھر ادھر خیالات منتشر, ساتھ میں کوئی ہوں گے تو بیکار بکواس ہو, الا ماشاء. تو رسول کو بھی آپ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں, ہم ان کے امتی ہیں, بہت چاہتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. تھوڑی بہت تبدیلیاں آ جائیں, اگر دل میں بات اترے تو شرط ہے. دل میں بات اترے گی تو پھر رسول کی سنت میں بہت ساری چیزوں کو اپنا لیں گے. سیدھی کروٹ سو گئے, مسواک کر لی, کھانے کے بعد میں امی سے بیگم سے فرمائش کرے میٹھا کریں, یہ سنتیں ہمیں بہت یاد ہیں. تھوڑی بہت چیزیں زندگی میں تبدیلی کا سبب بنتی ہیں, لیکن آخرت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کیا. تم زندگی میں جو بالغ ہونے کے بعد سے تمہاری موت کے دن تک تم منہ سے جو لفظ نکالتے ہو, تمہارا جو عمل ہوتا ہے, جو ایکشن کرتے ہو, وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. اب بتائیے آپ, اتنا واضح طور پر کھول کھول کر بات بیان کرنے کے بعد آج امت مسلمہ کس سچویشن سے کا سامنا کر رہی ہے؟ ساری دنیا میں بات ایک جو دو جگہوں کی, ایک دو مقامات, ایک دو ملکوں کی نہیں ہے. کہیں زیادہ ہے, کہیں کم ہے. ہاں, شکر ادا کیجئے کہ آپ اور میں بڑے سکون سے بیٹھے, اس لیے کہ ہم نے کمپرومائز کر دیا ہے. جو قانون ہے, قانون ہے, یہاں کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتا. اس دین پر چلنا ہوگا تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی مخالفت کرنی ہوگی. آپ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی قانون, کوئی ڈسپلن نہیں تھا, کوئی رولز ریگولیشنز نہیں تھے؟ ساری بستی 360 بتوں کی ماننے والی تھی. آپ غار حرا سے آنے کے بعد میں کیا کیا آپ نے؟ لوگوں کو کیا تعلیم؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے دنیا کے لوگوں کہو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی لائق پرستش و عبادت نہیں ہے, فلاح پاؤ. لوگ زیادہ چونکے نہیں ایک اللہ کو ماننے سے, اس لیے کہ مکے کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے, اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے, کافر نہیں تھے. وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. ان سے جو قرآن میں بار بار سوال کیا گیا, پوچھو ان سے عرش عظیم کا مالک کون ہے, وہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو بارشیں کون برساتا ہے, زمین سے کھیتیاں تمہارے لیے اناج غلے کون اگاتا ہے, اللہ. تمہاری زندگی اور موت کا مالک کون ہے, اللہ. تو قرآن نے بہت سمجھایا. ان کی الٹی حجت اور دلیل یہ تھی کہ ہم ان جن بتوں کو مانتے ہیں یہ بڑے نیک متقی پرہیزگار اپنے دور کے گزرے ہیں. چونکہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے. اپنی دعاؤں کو منوانے کے لیے, اپنی ضرورتوں کو, اپنی حاجات کو پوری کروانے کے لیے ہم ان بتوں کے پاس آتے ہیں. یہ بت مٹی کے بت ہیں, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا.
یہ ہم کو معلوم ہے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو انسان گزرے ہیں نیک متقی پرہیزگار، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے اللہ کے پاس ہوں گے، اب ہماری وہ سفارش کریں گے۔ ہم ان بتوں کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم ان بتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آخرت کی بات کی، مکہ مکرمہ میں کھلبلی مچ گئی۔ اللہ ہے ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، رسول ہے ہاں ٹھیک ہے، رسولوں کو بھی مانا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں سے سنا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں سے سنا، اس لیے کہ مکے والے تجارت کے لیے جب باہر جاتے تھے تو ان کی ملاقاتیں دوسرے ملکوں میں ان اہل کتاب کے لوگوں سے ہوتی تھی، تو نبیوں کے بارے میں جانتے تھے، خود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے سمجھتے تھے، اور کیا سمجھیں گے نبیوں کے بارے میں، اور کیا کریں؟ ٹھیک ہے ایک نبی اور آ گیا، بنو ہاشم تو خوش ہو گئے کہ خاندان کا آخری، دنیا کا آخری نبی ہمارے خاندان میں آیا، اور بنو ہاشم شاخ ہے قریش کی، تو قریش کو بھی خوش ہونا تھا وہاں پر، لیکن کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہوگی، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا ایک ایک چیز، یہ بڑا خطرناک موضوع ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے میں پوری زندگی بدل دوں؟ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا، مکے میں کیا نہیں ہو رہا تھا؟ شراب عام تھی، جوا عام تھا، ڈاکے عام تھے، بدکاری عام تھی، دھوکہ دینا، غیبت، چغلی، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو مکہ مکرمہ میں لوگوں کے اندر، قریش میں نہیں پائی جاتی تھی۔ خوبیاں بھی تھیں ان کی، کسی کو زبان دیتے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو جان لڑا دیتے، گھر قربان کر دیتے، کسی کی تواضع کرتے تو بے تحاشا جو کچھ گھر میں ہے پیش کر دیتے اس کے سامنے، کچھ خوبیاں تھیں، آزاد منش تھے، کسی سے دب کے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، خوبیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں۔ اب ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تو ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لیکن آخرت ہوگی، میں جس دن سے تمہیں ڈرا رہا ہوں وہ آخرت کا دن ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو یہ چیز ان کے حلق کے نیچے نہیں ہوتی، انہوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا، رسالت کو بھی توحید کو بھی، آخرت بھی نہیں مانتے، رسالت بھی نہیں مانتے آپ کی، اور ایک اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ ان کو خوف تھا، ڈر تھا کہ زندگی کے رویے کو، اپنے ڈے ٹو ڈے اعمال کو بدلنا پڑے گا، یہ بدل نہیں سکتے۔ اب ان کے اعتراضات کیا تھے اور قرآن کا استدلال کیا تھا؟ قرآن دلیلوں سے بات کرتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نیک آدمی ہیں، متقی پرہیزگار، تمہاری بستی میں صادق امین مشہور ہے، وہ کہہ رہے ہیں مان لو، نہیں، قرآن اس قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کھول آنکھ دیکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، ہر چیز کو دیکھ، کائنات پر نظر دوڑا، خدا کی خدائی پر تجھے یقین آ جائے گا کہ اس پوری کارگاہ ہے، دنیا کا خالق مالک ایک ہے، بنانے والا، چلانے والا، تدبیر کرنے والا، مدبر، یدبر الامر، اپنا حکم پل پل نافذ کرنے والا ایک ہے، حی و قیوم ہے، وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا وہ ہے، اور وہ تمہیں اس لیے بھیجا ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں خبردار کروں، ایک دن آئے گا تمہاری موت کے بعد، اور وہ اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اب قرآن، آئیے قرآن کی طرف، پہلی آیت میں نے سورہ روم کی پڑھی، اسی سے ملتی جلتی، اس میں خلق اللہ لکھا ہے، اللہ نے تخلیق کیا۔ دوسری آیت سورہ احقاف کی، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی فرسٹ پہلے صیغے میں بات کی، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے تخلیق کیا اس کی، اس کائنات کو،
تھی نہیں کائنات، ہم نے بنائی اور ایک وقت مقررہ کے لیے، اس کے بعد میں ختم ہو جائے. یعنی اللہ کس بات پر قادر ہے؟ کن کہہ کر کائنات بنانے پر اور کن کہہ کر کائنات فنا کرنے پر. تو جب دو کام وہ کر سکتا ہے تو سیکنڈ ٹائم وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کائنات کو کن کہہ کے نہیں بنا سکتا؟ کامن سینس کی بات ہے. آج کل دنیا میں ہر چیز ہم ریسائیکل کر رہے ہیں. کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ریسائیکل نہیں ہو رہی ہیں. ہر چیز بن رہی ہے. جب انسان اتنا کر سکتا ہے تو خالق کائنات نہیں کر سکتا. اب یہاں پر آخرت کو ماننے کے لیے چند باتوں کو، ایمان بالآخرہ جو ہے، چند چیزوں کو ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے. نمبر 1، دوسری قوموں نے کیا فلسفے گھڑے ہیں، کیا الٹی سیدھی باتیں پھیلائی ہیں، قرآن ان کا تجزیہ نہیں کرتا. قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات دنیا والوں کے سامنے رکھتے. انسان دنیا میں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ جو کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ 300 سال زمین پہ روتے رہے وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہوا. اللہ نے جنت میں رکھا تھا امتحان کے لیے. بتا دیا اللہ نے کہ شیطان اتنے آپ میرے قریب ہیں اور جنت میں ہیں، شیطان صرف وسوسے ڈال کر آپ کو، آپ کی بیوی کو ورغلا دے گا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کرے گا. ہو گیا. حضرت آدم حضرت حوا نے دونوں سے غلطی ہو گئی. آسمانوں پر توبہ کی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، ہم نے توبہ بھی قبول کر لی. اس کے بعد حکم دیا قلنا اهبطوا منها جميعا، آپ زمین پر تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، حساب کتاب تمہیں اس ہر چیز کا حساب دے. تو انسان پورے شعور پورے علم کے ساتھ زمین پر آیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، اس دنیا میں میری جو عمر لکھی گئی ہے وہ گزارنا ہے، اس کے بعد میں چلے جانا ہے. اور ایک وقت مقررہ پر جس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ مکے والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، وہ ساعت وہ گھڑی کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے قیامت کا. انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. اس بات کو، اس ٹاپک کو، اس موضوع کو اپنے رب کی طرف موڑ دیجئے. وہ اچانک آئے گی، جب ان کے سامنے آئے گی تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ وہ دنیا میں دن کا کچھ حصہ چند گھڑیاں رہ کر آئے ہیں. حالانکہ یہاں پر کم سے کم بچے 4-5 سال کا تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے. 5 سال ہو گئے ہمارے حساب سے، اللہ کے حساب سے کیا کہیں وہ تو دیکھیے. دوسری چیز، جتنی چیزیں دی گئی ہیں بچوں کو سمجھائیے اپنے، اور خود بھی سمجھیے. ہر چیز میں میری گاڑی، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے نہیں. میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے دیا گیا ہے. یو ہیو بین گیون. کیوں بھائی آپ ہی مرد ہیں، آپ کو یہ اولاد بھی، دوسرے اور بہت سارے جن کو اولاد دیں گے. کچھ ہے جن کو صرف لڑکے ہوئے، کچھ ہے جن کو لڑکیاں ہوئیں، کسی کو لڑکے ملا جلا کر دی، کسی کو دیا ہی نہیں. حالانکہ وہ بھی شادی شدہ ہیں، میاں بیوی ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں. ازدواجی تعلقات ہیں؟ نہیں ہیں. ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے آپ کے کتنے کلاس میٹ یہاں پہ ہو سکتے ہیں، باہر ہو سکتے ہیں، اپنے ملکوں میں بیک ہوم ہو سکتے ہیں. سارے کے سارے ایک ہی گریڈ میں نوکریاں ان کو مل گئی ہیں، سب ایک ساتھ کما رہے ہیں. سارے ساتھی آپ کے محلے کے کزنس وغیرہ پورے کے پورے گلف آ گئے ہیں. نہیں، اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ دیا، اور جس کو جتنا دیا ہے اس کے حساب سے اس کی پوچھ ہوگی. اور یہ چیز جو تمہیں دی گئی ہے امانت ہے. اس لیے جب وہ چیز چلی جائے تو بڑا سیدھا سادہ جملہ ہر چیز کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہم سب کانٹیننٹس، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسائل ایک ہی وقت کے لیے وہ جملہ استعمال کرتے ہیں. کسی
کوئی دنیا سے چلا گیا، امی، خالہ، ماموں، تایا، بھائی، چچا، اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ ہوا کی روشنی سے چراغ کی بتی بجھ گئی، چراغ بجھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا حکم تھا، بجھنا تھا، چراغ بجھ گیا۔ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں بغیر تیل کے بھی چراغ جلتا رہے گا، نہیں، ایسا نہ کوئی مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اللہ کی جانب سے ایسی کوئی سہولت آئی۔ تیسری چیز، ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے جس کا علم کسی کو نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کسی اور کے پاس یہ علم نہیں۔ ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، ایک بار، دو بار، تھوڑی دیر کے وقفہ دے کر آپ نے پوچھا کہ اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے، لیکن وہ جواب میری اور آپ کے سمجھ میں شاید آئے، الا ماشاء اللہ۔ کیا جواب تھا ان کا؟ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ان کی محبت زبانی نہیں تھی، اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر، اللہ کا بڑا کرم ہے سب آج کل، جب تک میرا ویزا چل رہا، نوکری چل رہی، صحت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ذرا کچھ گڑبڑ ہوئی، اللہ میں آج کل یاد ہی نہیں کر رہا، خدا سے ناشکری شروع ہو۔ خاص وقت میں عطا، اور ایسی آئے گی، اتنی اچانک آئے گی کہ تم تصور نہیں کر سکتے، کلمحِ بالبصر، پلک جھپکنے کے بھی کم وقت کے اندر قیامت آ جائے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے کائنات کی تخلیق کے وقت بنایا تھا، اس کا ابھی تک اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جبرائیل 1,24,000 پیغمبروں تک میں وہی لاتے رہے، لے جاتے رہے، لاتے رہے، لے جاتے، جانتے نہیں۔ دوسرے صاحب کروڑوں انسانوں کی روحیں قبض کر کے لے کے چلے گئے، رتی برابر ان کے دل میں رحم نہیں آیا کسی کو۔ نوجوان لڑکا شادی ہوا ہے، راستے میں آ رہا، ٹکر ہو، ختم ہو۔ بچہ پیدا ہوا ہے، نئی نویلی دلہن ہے، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ مر گیا، ان کو رحم نہیں آ رہا، ان کو اللہ کا حکم ماننا۔ اللہ نے حکم دیا اس بندے کی روح لے کر آؤ، روح لے کر آؤ، روح نکل کے جسم سے، انسان ختم۔ تیسرے، میکائیل بارشیں برس رہے ہیں، اناج غدہ کے بغیر تو ہم دنیا میں جی نہیں سکتے، نہ ہم جی سکتے ہیں، نہ ہمارے جانور جی سکتے۔ اب چوتھا فرشتہ اسرافیل، انہوں کچھ آج تک کام ہی نہیں کر رہے، ان کا ایک ہی کام ہے، ایک پیر بچھا کر گھٹنا کھڑا کر کے اس سور کے سامنے منہ رکھ کے نظریں عرش پر لگا کے بیٹھے ہوئے، اللہ کا جب حکم ہوگا میں سور پھونکا ہوا، نفخ فی الصور، جیسی سور پھونکا جائے گا کائنات درہم برہم ختم ہو جائے گا۔ ایک چنگاری، کیسے زندہ ہوں گے؟ ایک جھڑکی ہوگی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرُونَ، ایک جھڑکی ہوگی، تم اپنی قبروں سے نکل کر پورے کے پورے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، لوگوں کو جگہ دیجیے پیچھے تھوڑا۔ ایک اور بات، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال جانتا ہے۔ جانتا کیا ہے؟ لکھا ہے بھائی اس نے، الا یعلم من خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، وہ جانتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہسٹری لکھ کے رکھ دی ہے لوح محفوظ میں۔ ہم کو نہیں معلوم کیا لکھا ہے اللہ، کس کے نصیب میں کس کے لیے کیا چیزیں لکھی ہیں، ہمیں نہیں جانتا۔ اب جب یہ چیزیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن قیامت کے دن ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اہتمام کیا ہے۔ 2 فرشتے، ہم اہل ایمان تو جانتے ہیں، دوسروں کا ہمیں بحث نہیں، ہم کو معلوم ہے کہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون،
تو فرشتے ہیں یہ صاحب سیدھے ہاتھ والے، نیکی کا دل میں ارادہ کر لیجئے. اب بیٹھے بیٹھے اب سوچ لیجئے آپ انشاءاللہ آج رات تہجد پڑھوں گا، لیکن خدا کے واسطے وہ غیروں کا انشاءاللہ مت بنائیے. غیروں نے ہمارے انشاءاللہ کو تو مذاق اور دل لگی بنا کے رکھ دیا. ایک غیر مسلم میرے منہ پر کہہ رہا ہے، میرے پیاروں سے کہہ رہا ہے کل تک ویزا آنا چاہیے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مت بول. ڈونٹ سے انشاءاللہ you will not do the job. تم انشاءاللہ نہیں بولے تو کام کرتے، انشاءاللہ بولے تو نہیں کرتے تم کام. تو آپ خالی سوچ لیجئے کہ مجھے آج تہجد پڑھنی آ رہا ہے. یہ صاحب ایک نیکی لکھ لیتے، اب اٹھ کے اگر پڑھیں گے تو وہ اس کا حساب کتاب الگ ہے. ان کا حساب کیا؟ آج میں ذرا جاؤں گا کچھ کھیلنے کے لیے، انہوں بھی فوری قلم لے کے تیار ہو جاتے لکھنے کے لیے. تو یہ صاحب ان کو ڈانٹتے، نہیں ابھی انہیں غلطی تھوڑی کرا، انہیں بھی پلٹا کے پوچھ سکتا نا، انہیں ابھی نیکی تھوڑی کرا، پڑھتا ہوں بولا رات میں تہجد، ابھی تو پڑھا نہیں نا. نہیں ابھی جب تک انہیں کرا نہیں، اور اگر وہ کرے گا تو ایک گناہ لکھنا. اچھا ادھر تہجد پڑھنے والا کو ایک کا ثواب نہیں ہے، بے تحاشا. ایک اور چیز، اچھا اس کے لیے اللہ نے آڈیو ویڈیو ہماری تیار کی ہے. اب تک میں لوگوں کو مثال دیتا تھا، وہ کیسٹس آتے تھے جس میں ایک پٹی ہوتی تھی، آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ، اس میں صرف مسالہ ہوتا تھا، اس مسالے میں آپ ہوتے تھے، میں ہوتا تھا، یہاں جتنے لوگ ہیں سب ہوتے تھے. اب وہ بھی ختم ہو گئے، اب سیڈیز آ رہے ہیں، آپ کے موبائلس آ رہے ہیں، اس میں کوئی پٹی کوئی مسالہ کچھ نہیں، اس میں ہماری ساری فوٹوز ہیں برسوں پرانی. اب جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہر ایک کی تصویریں ہیں، آوازیں ہیں ہماری. جب انسان چند چیزوں کے ذریعے یہ انتظام کر سکتا ہے، اس کی زندگی کے ریکارڈ اہم واقعات کو نوٹ کر سکتا ہے، تو وہ خالق کائنات اس نے کیا کیا؟ زمین پر آپ کی میری جو پرچھائیاں پڑتی ہیں وہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہوا کے اندر ہماری آڈیو بن رہی ہے، محفوظ ہو. اور قیامت کے دن اس بندے کو لا کر وہ بندہ کہے گا اللہ میاں نہیں مانتا. ارے میاں فرشتے لکھے ہیں، کرامن کاتبین. غالب نے کہا تھا نا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی. کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. ارے کوئی آدمی رہتا تو ذرا مروت میں لکھ دیتا کہ ہماری چند غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا. یہ آپ کے فرشتے ہیں، میں نہیں مانتا ان کو. اچھا نہیں مانتا، تمہارا یہ ریکارڈ لکھا ہوا ہے، اس میں پورا پڑھ کے تم نہیں، یہ لکھنے والے کوئی نہیں مانتا تو میں ریکارڈ کو کیا مانوں گا؟ وہ کسی چیز کو نہیں مانے گا. رسول اللہ صاحب محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ سنجیدہ تھے، مسکرا دیے، زور کھل کے مسکرا دیے، ذرا ہونٹ کھل گئے. تو صحابہ خوش ہو گئے. اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. کیا بات ہے؟ میرے سامنے ایک بندہ پیش کیا گیا جو قیامت کے دن اللہ سے بحث کرے گا. اللہ اس کے سامنے بہت ساری چیزیں لائے گا تو وہ کہے گا کہ میں یہ بھی نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا. تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ کے حکم سے اس آدمی کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، ٹیپ لگا دیا جائے گا. اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی جلد، اس کی کان، اس کے آنکھیں، ہر چیز گواہی دے گی. اور انسان جلال میں، غصے میں اپنے اعضاء پر بھڑک اٹھے گا. ارے نالائق ہو، اے آنکھوں، میں تمہاری لذت کے لیے تو وہ منظر دیکھتا تھا، تمہاری لذت کے لیے تو تمام چیزیں میں غزلیات وغیرہ سنتا تھا، آنکھوں کو بھلا دکھنے کے لیے میں چل کے وہ کارنش تک جاتا تھا، تمہارے لیے یہ سب کرتا تھا. آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو تو ان تمام اعضاء کا جواب یہ ہوگا ہاں، جس اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے آج اس نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہم جو بات کریں گے وہ حق کریں گے. اب بتائیے اس کے بعد میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. آج جتنے بیٹھے ہوئے فلاں بخشش والیں گے، بابا صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب، اس لیے کہ بخاری آپ نے اکثر معاف کر پڑھی نہیں.
بخاری کی بڑی طویل حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، کئی پیجز پہ چلی جاتی. تمام گنہگار مل کے ایک کے بعد ایک نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. ہر نبی کا حال ہوگا نفسی نفسی، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو اپنی پڑی ہے، تمہارے کیا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ بھائی ایک ہی ہستی تمہاری شفاعت کر سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے فرمائیں گے کہ ہاں آج میں شفاعت کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہوگا، کیا یہ دیکھیے. یہاں تک تو بڑا مزہ ہے، سننے میں بہت اچھا دکھا. ہوا کیا؟ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، پوری مخلوق سامنے کھڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پوری امتی اور انسان دنیا میں جو پیدا ہوئے پورے اٹھ جائیں گے، کھڑے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے. بخاری شریف کا ترجمہ سنا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا تعریف کرنے کے لیے الفاظ سوچیں گے، دماغ میں نہیں آئیں گے. صاحب الفاظ دماغ میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ الفاظ سکھائے گا. الفاظ کس کے؟ اللہ کے. تعریف کس کی؟ اللہ کی. سن کون رہا ہے؟ اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں جو انتہائی عاجزی کا پوسچر ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو جو اکڑ کے سینہ پھلا کے پھرتا ہے اور ناک کو زمین میں مٹی میں لگا دے اور اللہ کی حمد و ثنا شروع کرے. اللہ کو بہت مزہ آئے. کافی دیر بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا سر اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے. کیا مانگتے ہیں؟ امتی. اور جس کے تو الفاظ ہیں 70,000 کے لیے، آپ کے لیے 70 لاکھ، 1 کروڑ، 1 کروڑ ایٹ اے سجدہ. ایک سجدے میں 1 کروڑ کی بخشش. اب ذرا کیلکولیشن کرنا، اس وقت مسلمان کتنے زندہ ہیں اس زمین پر؟ اس وقت اس صدی میں 2022 میں کتنے زندہ ہیں؟ 150 سے 160 کروڑ، 150 یا 160 کروڑ. اب ایک سجدے کو 1 کروڑ اللہ میں فری ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو رسول اللہ کو کتنے سجدے کرنے پڑیں گے؟ میتھمیٹک. ہاں ارے بھائی سمپل ہے نا. ایک سجدے میں 1 کروڑ تو 150 سجدے میں 150 کروڑ. صرف ہماری صدی کی بات کر رہا ہوں میں. 1400 سال میں کتنے مسلمان گزر چکے ہیں. اس زمانے کے لوگوں کو یقین نہیں تھا. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم. بھائی ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، وہ کیڑے مکوڑے مر جائیں گے، ان کے ذرے ہوا میں کائنات میں پھیل جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون. تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے سب کے سب جمع کیے جاؤ گے. اور اس وقت کے آنے میں لا رہے کوئی شک نہیں، اور یہ ہم کرنے پر قادر ہیں. تمہارے ذرے کہاں گئے بھائی صاحب؟ آج جو ہم نے فلسفہ گھڑا، مر گیا انسان، کیڑے مکوڑے کھا لیے، کیڑے مکوڑے مر گئے، ان کے ذرے کائنات میں پھیل گئے. یہ کائنات سمجھیے کہ یہ ہال ہے، اس کے باہر نہیں جا سکے، باؤنڈری. تو اسی کائنات اسی ہال میں ہوں گے نا ذرے سارے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بھاگو بھائی، میری کائنات سے چوری کرے نہ، ڈھکے ڈالے نہ، برے کام کرے، میری سزا سے بچنا ہے تو بھاگو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بھی میری مدد درکار ہے، اللہ کی مدد. اللہ کے جورسڈکشن کے باہر تم نہیں جا سکتے. یہ قیامت کا موضوع، آخرت کا موضوع اتنا اہم ہے. ہم پیدائشی مسلمان ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. جیسا ہم خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. خدا کی نہیں مانتے، آخرت کی بھی نہیں مانتے. مسئلہ یہی ہے، کو اور کی میں فرق ہے ہمارے پاس. خدا کو ماننا، خدا کی ماننا. اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے کیا حکم دیا ہے، میں کیا کروں، کیسے برائیوں سے بچاؤں اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو. والدین بھائی بہن زندہ ہیں تو ان کو بچاؤں، کلام الہی سناؤں ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنوں کے پاس دلوں میں جواب دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب موجود ہے
جب آپ کے گھر جس سے محبت کرتے ہیں، جن کے شفاعت پر ہمارا اگلا موضوع شفاعت ہے، جن کی شفاعت پر میرا اور آپ کا جنت میں جانا جس کا دار و مدار ہے، ان کی زندگی کے حالات میرے گھر میں اگر نہیں ہیں تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ میرے تو ایمان میں شک ہونا چاہیے بھائی۔ یہ سلسلہ چونکہ عقائد کا چل رہا ہے، یہ تیسرا موضوع تھا ہمارا، توحید، رسالت اور آخرت۔ چوتھا موضوع ہمارا انشاءاللہ ہوگا شفاعت، اس پر گفتگو ہوگی۔